میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو منانا چاہیے؟ میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے جو بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کا باپ اپنے ان ہاتھوں سے زمین میں زندہ درگو کر دیا کرتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹی پالے میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا اپنی ماں کو گلے کے اندر رسی باندھ کر بازار میں بیچ کر آ جایا کرتا تھا، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، میں نے وہاں سے کھینچ کر ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد اس کو ڈنڈوں سے، لاتوں سے، مکوں سے مارتی تھی، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کا باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس کا باپ ناراض اس سے اللہ رب العالمین ناراض۔ میلاد اس غریب کو منانا چاہیے کہ جس غریب کو بازاروں کے اندر دھتکار دیا جاتا تھا، ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، اس کو بیچا جاتا تھا، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی جو سیاہ رنگ کے تھے ان کو اپنے سینے مبارک سے لگایا، ایک خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ کسی غریب کو حقیر نہ سمجھا جائے، اور فرمایا میں جب اللہ رب العالمین کے حکم سے جنت میں جاؤں گا تو فرمایا میرے آگے اور پیچھے غربا ہی ہوں گے، غریب ہی ہوں گے، اور جو عمرا ہوں گے، امیر ہوں گے، وہ ویٹنگ لسٹ پر ہوں گے، یعنی کہ 500 سال پہلے غریب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ میلاد اس بوڑھے باپ کو منانا چاہیے جس کے بال سفید ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ میلاد اس مزدور کو منانا چاہیے جس نے مزدوری کے دوران جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ میلاد اس بہن کو منانا چاہیے کہ جس کا باپ انتقال کر جائے، وہ بھائی کی پرورش میں ہو، 1 2 یا 3 3 4 4 ہو، اور بھائی جو ہے اس کی اچھی تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور میں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو آپ نے ملا کے فرمایا۔ میلاد اس بیوہ اور اس مطلقہ عورت کو بنانا چاہیے جو کسی وجہ سے اپنا گھر نہ بسا سکی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے متعلق فرمایا واپس آنے پر اس کا باپ، بھائی، بیٹا اگر اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، اس کا خرچہ اٹھائے، اس کی دیکھ بھال کرے، فرمایا میں بروز قیامت جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اس وقت میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو بنانے چاہیے کہ قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نزول آئے تو رب فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ اور جب وہی قرآن صاحب قرآن پر جب نازل ہو تو آپ بتائیے جب صاحب قرآن اس دنیا میں تشریف لائیں تو وہ رات 1000 کیا لاکھوں مہینوں سے افضل ہوگی یا نہیں؟ وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق رب ذوالجلال نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے حبیب مجھے آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں فلک کو نہ بناتا۔ لولا کلمہ خلقت السماوات والارض، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمین اور آسمان کو نہیں بناتا۔ کہیں فرمایا لولا کلمہ خلقت الجنت ولا نار، اے حبیب اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں جنت بناتا نہ میں دوزخ کو بناتا۔ یہ ساری کی ساری خلقت جو حبیب رحمت للعالمین ہے، ساری کی ساری خلقت حضور کے لیے سجائی گئی ہے، تو ایک مسلمانوں کو حضور کی آمد پر خوشی سے سرشار ہونا چاہیے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش کے ساتھ منانے چاہیے، اور ساتھ میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی تعلیم پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفعول کہ حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنایا جائے۔ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔